أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے عربی زبان اور اس کی اہمیت کے متعلق معلومات حاصل کی تھی، اور پہلے سبق کا پہلا پیراگراف ہم نے اس کا متن پڑھ کر یاد کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو وہ متن یاد ہو گیا ہوگا۔ آج کے دن میں ہمیں دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کہ آج سے ہم پہلے پیراگراف کا ترجمہ لکھیں گے، اور دوسرا کام کہ اس کے اندر موجود مشکل الفاظ کے معانی یاد کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، دو کام شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی معلومات ہم حاصل کر لیتے ہیں کہ آپ نے عربی عبارت لکھنی ہے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ تو پہلا جو پیراگراف تھا، اس پیراگراف کو ہم نے جملوں میں تقسیم کر دیا، اور ہر جملے کے بعد اس کا ترجمہ لکھ دیا گیا۔ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ سرخ رنگ سے جو تحریر ہے وہ عربی عبارت ہے، اور ہرے رنگ سے جو عبارت لکھی ہوئی ہے وہ اس کا ترجمہ ہے۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لکھنا تو دونوں کو ہی ہے، لیکن عربی عبارت جو لکھی ہے اس کی رسم الخط الگ ہے، یعنی لکھنے کی اسٹائل، اور جو اردو عبارت لکھی ہے اس کی رسم الخط الگ ہے۔ دراصل اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی مختصر سی تاریخ ہے کہ جو عربی رسم الخط لکھی ہے، یہ رسم الخط خط کوفی کے بعد اس کی ایجاد ہوئی۔ جس وقت قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، اس وقت جب صحابہ کرام قرآن کریم کی آیات کو لکھتے تھے تو خط کوفی میں، یعنی کوفی ایک خط کا نام تھا، اس اسٹائل کے اندر قرآن کریم لکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب مستقل قرآن کریم کو کتابی شکل کے اندر اور مختلف جگہوں سے جمع کر کر ایک کتابی شکل میں لکھوایا گیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اس وقت یہ جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے اس رسم الخط کا استعمال کیا گیا، اور اس کا نام ہے نسخ۔ نمبر 2 پر عبارت جو ہے، یعنی اردو ترجمہ جو لکھا ہوا ہے، وہ رسم الخط اردو رسم الخط ہے، اور اس کا نام ہے نستعلیق۔ یہ رسم الخط 2 رسم الخط سے مرکب ہو کر بنی ہے۔ پہلی رسم الخط نسخ اور دوسری رسم الخط تعلیق، ان دونوں کو ملا کر یہ تیسری رسم الخط تیار کی گئی ہے۔
اور موجودہ زمانے میں آج کے ہمارے اس دور کے اندر یہ نستعلیق جو رسم الخط ہے بہت زیادہ رائج ہے اور بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان کے اندر اردو زبانیں بہت سی بولی جاتی ہے، اسی طرح قریبی جو ہمارے ملک ہے وہاں پر بھی بہت سی زبانیں بولی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سرائکی زبان، پشتو زبان، بلوچ زبان، ایسی بہت سی زبانیں ہیں جو ہمارے اس ہندوستان اور اس کے اطراف کے ملک میں بولی جاتی ہیں، لیکن جب اس زبان کو لکھا جاتا ہے تو یہی رسم الخط یعنی نستعلیق رسم الخط ہی استعمال کی جاتی ہے، چاہے اس کے مخارج، اس کے تلفظ الگ ہو۔ ہم جو اردو بول رہے ہیں اس انداز کے اندر اس کے تلفظ نہ ہو۔ جس چیز کو ہم اپنی زبان کے اندر مثال کے طور کے اوپر کسی بہت بڑے مکان کو ہم بنگلہ کہتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ اس زبان کے اندر مثال کے طور پر پشتو زبان کے اندر اسے بنگلہ ہی کہے، بلکہ اسے کوئی اور لفظ سے پکارا جاتا ہوگا، لیکن جب لکھیں گے اس وقت جو حروف استعمال ہوں گے لکھنے کے اندر وہ یہی رسم الخط یعنی نستعلیق رسم الخط کے ہی استعمال ہوں گے۔ لہٰذا اس مختصر سی معلومات دینے کی وجہ یہ تھی کہ آپ جب اس ترجمے کو اور عبارت کو اپنی کاپی کے اندر لکھیں تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ عربی عبارت کو عربی رسم الخط پر لکھنا ہے اور اس کے ترجمے کو آپ کو نستعلیق رسم الخط پر لکھنا ہے۔ جی، اب میں ایک ایک جملہ پڑھتا جاؤں گا اور اس کا ترجمہ اور کچھ مختصر سی وضاحت کرتا جاؤں گا جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ اسے بغور سنیں اور اس کے بعد اس ویڈیو کو بار بار دیکھ کر اسکرین پر جو موجود عبارت اور اس کا ترجمہ ہے اسے لکھ لیں، اور اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کو آخر میں گوگل فارم کے ذریعے کچھ سوالات کیے جائیں گے، اس کے جوابات آپ نے پر کرنے ہیں اور اس کا رپلائی ہمیں واپس دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں عبارت اور اس کا ترجمہ۔ پہلا جملہ ہے ہماری عبارت کا، من اطباء العرب المشہورین ابو القاسم الزہراوی۔ ترجمہ ہوگا، ابو القاسم زہراوی یہ عرب کے مشہور ڈاکٹروں میں سے ہیں، یعنی عرب میں جتنے ڈاکٹرز گزرے ہیں ان تمام کے اندر اور ان تمام مشہور ڈاکٹروں میں ان کا بھی شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 پر جملہ ہے ہمارا، عاش هذا الطبیب فی قرطبۃ عاصمۃ بلاد الاندلس واعظم مدنها حضارۃ۔ ترجمہ ہے اس کا کہ اس ڈاکٹر نے شہر اندلس کی دارالحکومت قرطبہ میں اپنی زندگی بسر کی اور اس شہر کی ثقافت بہت بڑی ہے۔ اس جملے میں 2 باتوں کی ہمیں اطلاع دی گئی کہ بھئی یہ جو ابو القاسم الزہراوی ہے انہوں نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تو کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی قرطبہ شہر کے اندر گزاری جو اندلس کا دارالحکومت ہے، اور پھر اس کے بعد اس شہر کے متعلق بتایا کہ اس شہر کی ثقافت بہت بڑی ہے، یعنی اس زمانے کے اندر اس شہر کے اندر تعلیم وغیرہ کا معیار بہت بلند تھا۔ آگے چلتے ہیں، وَكَانَ ذَا مَهَارَةٍ فَائِقَةٍ فِي الطِّبِّ وَالْجِرَاحَةِ، اور وہ ڈاکٹری اور سرجری میں مکمل مہارت رکھتے تھے، یعنی شیخ ابو القاسم الزہراوی ایک ماہر ڈاکٹر بھی تھے اور ساتھ میں ایک ماہر سرجن بھی تھے، جو کہ ہمارے پہلے سبق میں گزر چکا۔ فاختارہ الخلیفۃ عبد الرحمن الناصر طبیبا خاصا لہ، اس وجہ سے یعنی ان کی مہارت کی وجہ سے خلیفہ عبد الرحمن ناصر نے انہیں اپنے خاص ڈاکٹر کے طور پر پسند کیا، یعنی وہ ایک شاہی ڈاکٹر بھی رہ چکے ہیں۔ آگے عبارت ہے،
وكان أبو القاسم يقوم بعمليات جراحية دقيقة تحتاج إلى جراح ذي خبرة وبراعة۔ جس وقت ابو القاسم ایک باریک آپریشن یعنی سرجری کا عمل کرتے تھے تو ان کو اپنے پاس ایک ماہر ڈاکٹر کی اور تجربے کار ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی تھی، یعنی وہ ایک ماہر آدمی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ وہ اپنے کام کے اندر اس سے مدد لے سکے۔ آگے کا جملہ ہے وَكَانَ يَسْتَخْدِمُ فِي جِرَاحَتِهِ آلات مستحدثة۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سرجری میں جدید آلات کا استعمال کرتے تھے۔ جب بھی وہ آپریشن کرتے تھے تو اس کے اندر آلات کے ذریعے آپریشن کرتے تھے اور ہر بار کچھ نہ کچھ نئے آلات کا استعمال کرتے تھے، جیسا کہ بتایا جا چکا کہ وہ آلات کے مجید بھی تھے، یعنی سرجری کے لیے استعمال ہونے والے آلات ہیں اس کی ایجاد بھی انہوں نے کی۔ آگے چلتے ہیں وَكَانَ يُعَدُّ أَكْبَرَ الْجَرَّاحِينَ فِي عَصْرِهِ، کہ اس زمانے کے جو ماہر ڈاکٹرز تھے اور سرجن تھے ان کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا، یعنی ان کا مقام بہت بلند تھا۔ وَنَالَ مَنزِلَةً رَفِيعَةً فِي الْعَالَمِ الْمَسِيحِيِّ۔ عبارت کا ترجمہ ہے کہ انہیں یورپی دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل ہوا، یعنی جس جگہ پر وہ تھے موجود وہ پورا علاقہ مسلم تھا، لیکن ان کا نام اور ان کی شہرت کا ڈنکا کہاں تک بج رہا تھا؟ یورپ کے اندر، عیسائی دنیا کے اندر بھی ان کا ڈنکا بج رہا تھا۔ آگے ہیں وَكَانَ الْأَوْرُبِّيُّونَ يَأْتُونَ إِلَىٰ قُرْطُبَةَ كَيْ يُجْرِيَ لَهُمُ الْجِرَاحَاتِ۔ ترجمہ ہے یورپ کے باشندے قرطبہ آتے تھے تاکہ وہ اپنی سرجری کروائیں، یعنی یورپ اس زمانے میں یورپ سے لوگ آپریشن کروانے کے لیے شیخ ابو القاسم الزہراوی کے پاس آتے تھے اور اپنا آپریشن کرواتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیراگراف کے اندر مشکل الفاظ ہے، اسے ہم اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے سے شروع کرتے ہیں۔ عاصمت دوسرے جملے کے اندر ہے عاصمت، اس کا معنی ہوگا دارالحکومت، گجراتی میں کہیں گے پاٹ نگر، انگریزی میں کہیں گے کیپٹل۔ جس طرح ہمارے ہندوستان کا کیپٹل دارالحکومت راجدھانی دہلی ہے، اس طرح اس زمانے کے اندر اندلس کا جو دارالحکومت تھا وہ قرطبہ تھا، اور یہ عاصمت لفظ کا معنی ہوگا دارالحکومت۔ آگے ہیں دقیقتاً کا معنی ہوگا باریک، یعنی نازک، بالکل نازک آپریشن جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں دقیقتاً۔ اسی وجہ سے آٹے کو بھی دقیقہ کہا جاتا ہے۔ آلات مستحدثتاً، آلات یعنی اوزار، اور مستحدثتاً یعنی جدید، نئے۔ وکان الاوروبیون، اوروبیون یہ کہا جاتا ہے جس طرح ہندوستان کے رہنے والوں کو ہندوستانی کہا جاتا ہے، اس طرح یورپ کے رہنے والوں کو یورپی کہا جاتا ہے۔ تو اس یورپی لفظ کو عربی میں جب یورپ کے باشندوں کو مخاطب کیا جائے گا یا ان کے بارے میں کچھ بات کہی جائے گی تو ان کو اوروبیون کہیں گے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور آئندہ سبق جب ہمارا ہوگا تو اسی سبق کے بعد کے جو پیراگراف ہے اس کی عبارت کو حل کریں گے اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ لکھیں گے اور مشکل الفاظوں کے معنی بھی لکھیں گے۔
گوگل فارم آپ کو بھیجا جائے گا، اس گوگل فارم کے ذریعے آپ اپنے جوابات لکھ کر وقت سے پہلے درج کروا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔